सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने सुप्रीम कोर्ट में एक तकरीब से खिताब किया और उस तकरीब में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज से 2 दिन कबल जो गुफ्तगू की थी अदलिया के हवाले से उसका जवाब दिया। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने क्लियर भी किया। नवाज शरीफ साहब का जो जाने का मामला है उस पर भी बात हुई, परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो मुकदमा चल रहा है उस पर भी बात हुई। तो हमने अपने इस प्रोग्राम में ये सोचा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो खिताब है वो आपकी नज़र किया जाए। तकरीबन 45 मिनट का ये पूरा खिताब है, लेकिन उसमें पहले 15, 16, 17 मिनट इंग्लिश में हैं और वो आईटी के मुतालिक हैं, जो कुछ अचीव किया सुप्रीम कोर्ट ने और उसका डायरेक्टली तल्लुक़ वकला से है। लेकिन फिर उनकी तकरीर का जो तकरीबन 20-21 मिनट का वो हिस्सा है जो उर्दू में है और जो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो बयान है और जो दूसरे अदलिया से रिलेटेड मामलात हैं उस पर उन्होंने गुफ्तगू की। तो हम वो जो उर्दू का उनका खिताब है वो सारा हिस्सा आपको हम दिखा रहे हैं। तो नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा। मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ा खुश आइंद ऐलान 2 दिन पहले किया कि इंसाफ के सेक्टर में वो तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। उन्होंने फरमाया कि जितने भी रिसोर्सेज चाहिए हम किसी और महकमों से निकाल के हम आपकी तरफ डाइवर्ट करेंगे। तो ये मैं इस बात का खैर मकदम करना चाहता हूँ। अभी तक हमने जो कुछ अचीव किया विदाउट रिसोर्सेज, अब हमें वाकई रिसोर्सेज की कमी महसूस हो रही थी और बहुत ही टाइमली उनका ऐलान है और इसका हम खैर मकदम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कुछ और भी फरमाया ताकतवर और कमज़ोरों के बारे में। वो मामला चूँकि जिस तरफ उनका इशारा था वो मामला पेंडिंग है, तो मैं कुछ नहीं कहता। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, आपके थ्रू सारे मुल्क को बताना चाहता हूँ कि हमारी जुडिशरी में इस वक्त तकरीबन 3100 जजेस और मैजिस्ट्रेट्स हैं, फ्रॉम सिविल जज टू सुप्रीम कोर्ट। पिछले साल 3100 जजेस और मैजिस्ट्रेट्स ने 36 लाख केसों का फैसला किया है। उन 36 लाख में से शायद 1 या 2 कोई ताकतवर लोग होंगे। वो सब नातवा कमज़ोर तबका जिसके केसेस नहीं सुने जा सकते थे, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं है, अदालतों ने उनको रिलीफ दिया है। तो अगर कोई मीडिया की मेहरबानी से अगर कोई शख्स ताकतवर कहलाता है या वो बहुत ज़्यादा उस पर प्रोजेक्शन मीडिया की आ जाती है, तो ये उसका हरगिज़ तासुर नहीं है कि उन 36 लाख लोगों को आप भूल जाएं जिनको अदलिया ने दिन रात मेहनत करके सिर्फ 3100 जजेस और मैजिस्ट्रेट्स ने 36 लाख केसेस में जो फैसले किए हैं वो इस तरह नातवा हैं, इतने नाकमज़ोर हैं कि आपको उनका पता भी नहीं है। तो ये कहना कि कोई इम्बैलेंस है, इस पे ज़रा दोबारा से गौर कीजिए। और जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रिसोर्सेज को मैंने बड़ा वेलकम किया है कि उनकी मेहरबानी है। हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मुल्क के, हमें बहुत एहतराम और इज़्ज़त है कि वो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं। लेकिन रिसोर्सेज के बग़ैर अब तक जो हमने किया है शायद उसका भी मुआशरे को इतना प्रॉपर इल्म अभी नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसी बजट में इन्हीं रिसोर्सेज में हमने 25 साल का सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील्स का बैकलॉग ख़त्म कर दिया। 1994 से क्रिमिनल अपील्स पेंडिंग थी, लोग सिसक रहे थे जेलों में, उन सब के फैसले हो चुके हैं। इस वक्त कराची, पेशावर, क्वेटा, लाहौर कोई क्रिमिनल अपील पेंडिंग नहीं है। लाहौर में सिर्फ 2 हैं जो किसी वजह से मुलतवी हो गई लास्ट वीक, अदरवाइज वहाँ भी 0 था। इस्लामाबाद में इस वक्त तकरीबन 20 से 25 अपीलें पेंडिंग हैं और वो सिर्फ इसलिए पेंडिंग हैं क्योंकि वो और केसेस के साथ नथी हैं। जब तक वो सारे केस सुने नहीं जाएंगे इनको सेपरेटली सुना नहीं जा सकता था।
یہ سب ناتواں لوگ ہیں، یہ طاقتور لوگ نہیں ہیں جن کے فیصلے تقریباً 15,000 اپیلوں کے ہمارے جج صاحبان نے دن رات محنت کر کے جاں فشانی کے ساتھ ان سب کو جو ریلیف ملی ہے یا قانون کے مطابق ان کا فیصلہ ہو گیا. تو یہ سب ناتواں نہیں ہے، یہ امبیلنس نہیں ہے طاقتور اور ناتواں میں. دوسری ایک اور ہم نے جو انیشیٹو لیا جوڈیشری نے، وہ بالکل ایک انوویشن تھی، وہ ہے ماڈل کورٹس. ہم نے کوئی ڈنڈورا نہیں پیٹا، اس کا کوئی اشتہار نہیں لگایا. ہم نے آرام سے آپس میں بیٹھ کے سر جوڑ کے طریقے ایجاد کیے کہ وہی ججز، وہی وکلا، وہی قانون، وہی ضابطہ، سارا کا سارا سسٹم وہی، لیکن صرف اس کے چند پہلوؤں کو ہم نے فائن ٹیون کیا ایڈمنسٹریٹو سٹیپس کے ذریعے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ چند ماہ پہلے شروع ہونے والی ماڈل کورٹس نے ان کمزور طبقوں کو، طاقتور کی بات نہیں کر رہا، آپ اندازہ کیجئے، یہ کل تک کے فگرز ہیں کہ مرڈر کیسز 116 ضلع ہیں جی پاکستان میں. مرڈر کیس سب سے بڑا ٹرائل ہوتا ہے، مرڈر ٹرائل. اس وقت 187 ورکنگ ڈیز میں ہم نے 17 ضلعوں میں زیرو پینڈنسی آف مرڈر کیسز، 17 ڈسٹرکٹس جہاں اتنا زیادہ کرائم ہوتا ہے ملک کے، میرے پاس ساری تفصیل ہے ہر ضلع کی. 17 ضلعوں میں کمپلیٹلی ایلیمنیٹڈ، نو ٹرائل آف مرڈر کیس پینڈنگ. اور ان میں سے 6 اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ایسے ہیں جن پر اس وقت کوئی مرڈر ٹرائل پینڈنگ نہیں ہے. ان کی کچھ تحصیلوں میں کچھ چند کیس رہ گئے. نارکوٹکس بہت بڑا ایشو ہے، بہت ٹرائلز ہوتے ہیں اس کے. اس وقت 23 اضلاع میں، پاکستان کے 116 میں سے 23 اضلاع میں نارکوٹکس کا ایک بھی ٹرائل پینڈنگ نہیں ہے. اور 11 اضلاع کے ہیڈ کوارٹرز میں بھی زیرو پینڈنسی ہم نے اچیو کر لی ہے. میجسٹریٹس ٹرائلز 4 اضلاع، ابھی چند ہفتے پہلے ہی شروع کیا ہم نے. اس میں بھی 4 اضلاع میں سارے کے سارے ضلع میں کسی میجسٹریٹ کے پاس کوئی کرمنل ٹرائل پینڈنگ نہیں رہا. اور اسی طرح ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز لودھرا میں بھی میجسٹریٹ کے ٹرائل زیرو ہو چکے ہیں. پھر ہم نے سول کورٹس کی طرف توجہ کی. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ریسورسز کی بات محترم وزیر اعظم صاحب نے فرمائی ہے. ہم وداؤٹ ریسورسز یہ اچیو کر رہے ہیں. تو جب آپ ریسورسز بھی انشاءاللہ آپ حوالے کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارے ریزلٹس اس سے کئی گنا بڑھ جائیں گے. سول اپیلز 20 اضلاع 116 میں سے ایسے ہیں اس ملک کے جہاں پہ ایک بھی سول اپیل یا سول ریویژن پینڈنگ نہیں ہے. یہ انتھنکیبل تھا کچھ عرصہ پہلے تک. 16 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ایسے ہیں جن میں کوئی سول اپیل اور سول ریویژن پینڈنگ نہیں ہے. فیملی کیسز بہت مشکلات ہوتی ہیں. یہ کوئی طاقتور لوگ نہیں ہوتے، غریب غربا کے کیسز ہوتے ہیں. اس وقت 20 اضلاع پاکستان میں ایک بھی فیملی اپیل پینڈنگ نہیں ہے. 14 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں کوئی اپیل پینڈنگ نہیں ہے. پھر رینٹ کے ایشوز بڑے ارجنٹ ہوتے ہیں. مالک مکان ہے، کرایہ دار ہے، ان کے ایشوز ہیں. اس وقت 29 اضلاع میں کوئی رینٹ اپیل پینڈنگ نہیں ہے اور 26 اضلاع میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں رینٹ اپیل پینڈنگ نہیں ہے. یہ ریزلٹس ہیں صرف 187 ورکنگ ڈیز کے. تو انشاءاللہ آپ کے تھرو میں سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری عدلیہ انتہائی جانفشانی سے کام کر رہی ہے. They are burning their midnight oil with no extra expense. سرکار سے ایک آنا نہیں مانگا ہم نے، کوئی جج نہیں مانگا، کوئی کورٹ روم علیحدہ نہیں مانگا. پارلیمنٹ سے ہم نے کوئی لاز کی امینڈمنٹ نہیں مانگی. پارلیمنٹ سے ہم نے کوئی مزید بجٹری ایلوکیشن نہیں مانگی. کسی لا میں ترمیم نہیں مانگی. ایگزسٹنگ سٹرکچر میں سے یہ ہے ہمارے ججز کی انجینویٹی، یہ ہے ان کی انوویشن، یہ ان کی ڈیڈیکیشن. ابھی 2 دن پہلے
2 दिन पहले मैंने मॉडल कोर्ट के, मैं रिपीटेडली उनको इनवाइट करता रहता हूँ जो सारे मुल्क में टॉप करते हैं, बड़ा एक हेल्दी कंपटीशन हो गया है। जजेस इतने मोटिवेटेड है, खिदमत करना चाहते हैं कि एक जज साहब ने बताया जो सारा ज़िला उन्होंने ज़ीरो पेंडेंसी अचीव की थी, उन्होंने कहा जी मेरी बहन की शादी थी, मैंने शादी नहीं अटेंड की। मैंने कहा पहले मैं यहाँ ज़ीरो पेंडेंसी अचीव कर लूँ, ये केसेस ख़त्म होंगे तो जाके मैं मुबारक दे दूँ। ये है लेवल ऑफ कमिटमेंट। उसके बाद उसी सेरेमनी में जब मैं एक और खातून जज साहिबा को सर्टिफिकेट दे रहा था क्योंकि उन्होंने ज़ीरो पेंडेंसी अचीव की अपने ज़िले में, वो कहती हैं जी ये भाई साहब अभी आपको बता रहे थे कि उन्होंने अपनी बहन की शादी अटेंड नहीं की। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अपनी शादी पोस्टपोन कर दी है कि मैं ज़ीरो पेंडेंसी अचीव करूँगी पहले। आप यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आते हैं। ये है लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो इसलिए अगर हम इतने जज्बे से काम कर रहे हैं विद इन द सेम रिसोर्सेज, ये सारे पाकिस्तान की क्रिमिनल अपील्स इस कोर्ट में ख़त्म हो गई हैं। कैसे हो गई हैं? बहुत अरक्रेजी लगती है इसमें, कोई एक्स्ट्रा हमें कोई इंसेंटिव नहीं है, सेम पे, सेम सैलरी, सेम प्रिविलेजेस। ये सिर्फ जज्बा है कि अब हमने कुछ कर दिखाना है। तो बल्कि उसी फंक्शन में वो जज साहिबान को मैंने बातचीत में कहा कि जिस रफ्तार से अब हम लगे हुए हैं, तो फिगर्स जो इस वक्त है वो आपसे मैं शेयर करता हूँ कि 187 दिन में 73,302 ट्रायल्स मुल्क में मुकम्मल हो गए। 73,000 ट्रायल्स। ये ट्रायल कोई एक दिन का काम नहीं होता। अब ऐसे भी ज़िले हैं जहाँ पे ज़ीरो पेंडेंसी अचीव करने के बाद आज जो केस अदालत में आता है मर्डर ट्रायल, वो 10 दिनों के अंदर मुकम्मल होकर फैसला हो गया। आज से 2 महीने पहले जस्टिस बंदियाल साहब के साथ हमारी बेंच थी, कोयटा के वीडियो लिंक का हम केस सुन रहे थे। वकील साहब ने बहस की, हमने फैसला कर दिया। उन्होंने कहा सर मैंने एक गुजारिश करनी है आपसे। मैंने कहा जी फरमाएं। उन्होंने कहा जी ये अभी आपने मर्डर केस का जो फैसला किया है अपील का, इसका वाकया आज से सिर्फ 3 महीने पहले हुआ था। 3 महीने में इन्वेस्टिगेशन भी मुकम्मल हुई, 3 महीने में ट्रायल भी हुआ, 3 महीनों के अंदर हाई कोर्ट से अपील भी डिसाइड हुई और तीसरे महीने के एंड तक सुप्रीम कोर्ट से आज फैसला हो गया। ये हम इस लेवल को के करीब करीब पहुंच रहे हैं। तो इसलिए जो भी माशरे के तबके हमारे जजेस पर एतराज़ात करते हैं, ज़रा थोड़ा एहतियात करें, क्योंकि ये दिन रात लगा के मेहनत कर रहे हैं और इनको और कोई इंसेंटिव नहीं है, ये इसको इबादत समझ के कर रहे हैं। तो इनकी हौसला अफजाई कीजिए रादर देन क्रिटिसाइजिंग देम। ये ताकतवरों का ताना ये हमें ना दें। हमारे सामने कोई ताकतवर नहीं है, हमारे सामने ताकतवर सिर्फ कानून है। जिस पर्टिकुलर केस का हवाला वज़ीर आज़म साहब मोहतरम ने दिया, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन उनको पता होगा कि उसके किसी के बाहर जाने की इजाज़त खुद उन्होंने दी थी। ये मोडेलिटीज़ के ऊपर जो हाई कोर्ट में बहस थी, तो ज़रा एहतियात करें। और हम सबको बहुत उम्मीद है कि हमारी जो कोशिशें हैं, हमारी मेहनतें हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं है, कोई अदारा नहीं है, कोई इंसान नहीं है इस हमारी मौजूदगी में। तो लेकिन अगर कोई इतने लगन के साथ, जज्बे के साथ कोई काम कर रहा हो तो उसको इनकरेज करें, फैसिलिटेट करें। इंशाल्लाह रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। एक साइलेंट रेवोल्यूशन आ चुका है हमारी जुडिशरी में। हमारे जजेस, आज से कुछ साल पहले से मैंने शुरू किया कि एडजर्नमेंट नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दैट कल्चर इज कैचिंग अप। अब इस वक्त 3 कम अज़ कम हमारी बेंचेस ऐसी हैं जिनमें एडजर्नमेंट की कोई दरख्वास्त एंटरटेन नहीं की जाती। फैसले तो हम वक्त के साथ साथ, अपने तजर्बात के साथ साथ और अपने माशरे की ज़रूरियात के साथ साथ हम बदल रहे हैं। हमें मिसालें दी जाती हैं पहले की, 2009 से पहले की अदलिया से हमारा कंपैरिजन ना करें। ये 2009 एक ऐसा साल था जिसके बाद अदलिया मुख्तलिफ है, आज़ाद है। कुछ कहते हैं फियरलेसली, कोई कहते हैं मादर पिदर आज़ाद। नहीं,
हम सिर्फ और सिर्फ कानून के मातहत फैसला करेंगे। हमारे लिए ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई ताकतवर है। आपको याद नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर को हमने कन्विक्ट किया, एक और प्राइम मिनिस्टर को हमने डिस्क्वालीफाई किया, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वो साहब वो उनका मुकदमा का फैसला होने जा रहा है। तो ये आपको मिसालें आपके सामने नहीं है कि हमारे सामने सिर्फ कानून ताकतवर है, कोई इंसान ताकतवर नहीं है। बट हैविंग सेड ऑल दैट, एक और बात भी मैं आपको बताता चलूं, जब मैंने इतनी खुल के बात की है तो ये सिर्फ जुडिशल साइड पे नहीं, हमने ये आईटी के इनिशिएटिव्स हैं, जुडिशल साइड के अपने इनिशिएटिव्स हैं, हमने पुलिस रिफॉर्म्स के इनिशिएटिव्स भी कुछ लिए हुए हैं। वो पुलिस रिफॉर्म्स के इनिशिएटिव ये है कि एक बड़ी हाई पावर्ड एक कमेटी है, पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी, जिसमें सारे आईजीज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको प्रिजाइड करते हैं, सीनियर प्यूनी जज उसको मीटिंग्स अटेंड करते हैं। हमने फैसला किया कि लोग अदालतों में क्यों जाते हैं पुलिस के खिलाफ, अदालतों के पास और बड़ा काम है। तो कोई ऐसा फोरम बनाएं कि जिसके पुलिस के अंदर ही कोई ऐसा सिस्टम हो कि लोगों की दाद रसी हो सके, और फिर भी अगर कोई काम किसी का नहीं हो सका तो बाद में अदालत में आए। उसमें हमने पुलिस एक एसपी कंप्लेंट्स हर जिले में बनाया कि पहले उधर कंप्लेंट लेके तो जाए कि एसएचओ ये बात नहीं सुन रहा या तफ्तीशी अफसर मेरे साथ ये ज्यादती कर रहा है। हमने हर जिले में एसपी कंप्लेंट्स जो बनाए हैं तो उसके भी रिजल्ट्स कमाल के, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे जितना हमें रिस्पांस आ रहा है। रिजल्ट्स चंद महीने पहले बनाए हुए एसपी कंप्लेंट्स हर जिले में, उन्होंने 1,02,000 कंप्लेंट्स का कल तक फैसला किया। 1,02,000 में से तकरीबन 95,000 सेटिस्फाइड लोग चले गए और वो आगे किसी अदालत में नहीं गए। तो इसका मतलब है कि 1 लाख के करीब जो केसेस अदालतों में आने थे वो अब अदालत में नहीं आए। उसके लिए एक ऑल्टरनेट रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस का मैकेनिज्म कायम कर दिया। और भी मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, लेकिन जो नतीजा निकला इन एसपी कंप्लेंट्स के ऑफिस सेट करने का, जो कल तक के फिगर्स हैं कि हाई कोर्ट्स में 15% रिट पिटिशंस फाइल होनी कम हो गई हैं जो पुलिस के खिलाफ आती थी। 15% थ्रू आउट द कंट्री, ये एवरेज है, किसी हाई कोर्ट में ज्यादा किसी में कम। और 30% इंस्टीट्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स बिफोर द सेशंस कोर्ट अगेंस्ट पुलिस रिड्यूस हो गई है। आपके 22 करोड़ आबादी और हमारे जो लिटिगेशन कल्चर के ऊपर ये 30% को जरा अप्लाई करके देखें, इट्स अ फिनोमिनल फिगर कि हम ना सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि जो केसेस हमारे पास हैं उनके जल्दी फैसले हों, बल्कि और भी कोशिशें जारी हैं कि केस अदालत तक आने से पहले मसला हल हो जाए। वो भी हम इनिशिएटिव्स कर रहे हैं। और मोहतरम वज़ीर आज़म साहब की जो अनाउंसमेंट है कि वो हमारी रिसोर्सेज की तरफ तवज्जो करना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हम उसका खैर मकदम करते हैं। आखिर में I have a very pleasant duty to thank many people and institutions जिन्होंने आज के इन तमाम इनिशिएटिव्स में हिस्सा लिया, दिन रात कोशिश की और इतना पर्सनल इंटरेस्ट लेके ये सब कुछ अचीव किया। सबसे पहले तो आई हैव टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टू मिस्टर जस्टिस मुशीर आलम। ये उनका एक पैशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मेरी खुशकिस्मती कि मुझे भी इस फील्ड में बड़ा शौक था कि हमें ड्रैग करना है अपने जुडिशल सिस्टम को फ्रॉम 20th सेंचुरी टू 21st सेंचुरी। और आई एम वेरी हैप्पी दैट आई फाउंड अ फ्रेंड एंड अ ब्रदर हु हैड द सिमिलर पैशन, एंड इन्होंने बिल्कुल डिवोट कर दिया अपने आप को और ये सब कुछ अचीव किया विद इन ए फ्यू वीक्स। ये बहुत बड़ी बात है। सो IT अफेयर्स आर इन गुड हैंड्स। दूसरा, सैयद मंसूर अली शाह साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इनकी बहुत इस फील्ड में महारत भी है, शौक भी है, लगन भी है, और सारी दुनिया के अच्छे अच्छे आइडियाज़ इकट्ठे करके
یہ جو ہی مجھے بتاتے ہیں میں کہتا ہوں ڈن، کہ یہ چیزیں کرنے والی ہیں اور ہم کر رہے ہیں۔ جب میں ادھر سے چلا جاؤں گا اس کورٹ سے تو کم از کم یہ بات ضرور یاد رکھیں گے کہ مجھے کبھی کسی چیز کے لیے بحث نہیں کرنی پڑی، آرگو نہیں کرنا پڑا کہ یہ اچھی چیز ہے، بری چیز ہے، کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پہلی بات کرتے ہیں، مجھے سمجھ آ جاتی ہے تو بڑی ٹھیک چیز ہے، ڈن، کہ کر گزرے، اور کرنا بھی ایسے ہے کہ چند دنوں میں کرنا ہے، اس کو مہینوں میں، ہفتوں میں نہیں کرنا۔ And sir, we are grateful to you. The entire court is indebted to you for your interest in this area. Ministry of Law and Justice نے ہمارے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا ہے اور ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ نادرا، I have no words to thank them. انہوں نے پتہ نہیں، کوئی ہم نے سنا تھا بڑے کوئی آڈٹ ہوتے ہیں، بڑے آڈیٹرز کی آبجیکشنز ہوتی ہیں، فنڈز کو ادھر سے ادھر کرنا، مٹیریل کو، اکوپمنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے میں بڑے ایشوز ہوتے ہیں، دفتری کام ہوتے ہیں، لیکن نادرا کے ہوتے ہوئے ہمیں ایک دن بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ ہمیں کسی طرف سے کمزوری ہے۔ ہم ان کو یہ ریکویسٹ بھیجتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہو گیا۔ And we are also grateful to the United States Department of State, particularly its Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, and also the US Department of Justice. They have been very kind. They have been helping us all along, providing us know-how and also physically assisting us. And I'm not sure whether there is any monetary assistance or not, but their help is invaluable and we are grateful to them. Then ComSats has been very, very cooperative, very helpful, and I must express our gratitude to them for their invaluable contribution, and we hope that this cooperation shall continue. And in the end, I must recognize the services and hard work of all the engineers, technicians, workers who have made all these measures possible, and without their help, without their dedication, without their commitment, nothing could have been achieved the way we have achieved in just weeks. These things are being done. Thank you very much. Thank you. ناظرین، یہ سارا خطاب ہم نے آپ کو اینڈ بھی اس لیے دکھایا کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ نادرا ہماری جو منسٹری لا اینڈ جسٹس ہے اور بہت سارے جو دوسرے محکمے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر 2 ججز، جسٹس مشیر عالم، جسٹس منصور علی شاہ، چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑے کھلے دل سے ان کا شکریہ ادا کیا، اور یہ پوری قوم کے لیے بھی یہ بات ایک بڑی مسرت کا باعث ہو سکتی ہے کہ بہت سارے ہمارے محکمے اس طرح تیزی سے کام کر رہے ہیں کہ جن پر چیف جسٹس آف پاکستان کا ان کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ بریک پر ہمیں جانا ہے، لیکن میں جانے سے پہلے یہ عرض کروں کہ یہ ایک اور جو مقصد ہے اس خطاب کو سنوانے کا، جو بحث چل رہی ہے کمزور اور طاقتور کی، عدلیہ نے بہت کچھ اچیو کیا ہے۔ جب میں نے یہ پورا خطاب سنا تو یہ ہمارے ذہن میں آیا اور ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ بالکل اسی طرح عوام تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ یہ وہ ججز واقعتاً بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اپنی شادی کو ملتوی کرنا، اپنی بہن کی شادی میں نہ جانا، واقعتاً یہ قوم، یہ زندہ قوم ہے، اور اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو قائد کا پاکستان تھا اس کو بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پھر انالیسز اور تجزیہ کا دوسرا حصہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، تجزیہ میں میرے ساتھ رانا طاہر ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے آپ کو جسٹس آصف سعید خان کھوسہ کا خطاب سنوایا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ وہ جو ساری گفتگو وہ کر رہے تھے کس کانٹیکسٹ میں تھی۔ مختلف چینلز پر باتیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ اسے چیف جسٹس اور حکومت کے درمیان اور وزیر اعظم کے درمیان ایک سٹینڈ آف کی بات کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اسپیکولیشن ہو رہی ہے، لیکن چیف جسٹس نے ویری رائٹلی جو انہوں نے اس بات کو انالائز کیا، اس بات کا تذکرہ کیا کہ جو اتنے مقدمے کور کیے گئے ہیں، جن کے فیصلے کیے گئے ہیں،
وہ سارے طاقتور لوگ نہیں تھے. تو اس لیے یہ سمجھنا یا یہ تاثر لینا کہ صرف طاقتوروں کو ہی عدلیہ انصاف دیتی ہے قطعی طور پہ غلط ہے. اور جو فگرز انہوں نے دیے بڑے حیران کن فگرز, اور جس طریقے سے پینڈنسی ختم کی ہے کیسز کی, بڑا زبردست کام عدلیہ کا, اور ہمارے جج صاحبان بالکل اس پر مبارکباد کے مستحق ہیں. پرائم منسٹر نے جو بات اٹھائی وہ بھی پرسیپشن کے حوالے سے ایک عام, آپ گلی میں کسی آدمی سے جا کے بات کریں تو پرسیپشن یہی ہے, اور اس کی شاید وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو عدلیہ کرتی ہے وہ لوگوں تک پہنچتی نہیں. ہم لوگ سینسیشنل خبریں, لڑائی کی خبریں, سکینڈلائزڈ, اور پھر میڈیا پر الیٹ گروپ کا قبضہ ہے کہ کون بیمار ہو گیا, کون صحیح ہو گیا, جہاں جہاں انٹرسٹ آتے ہیں وہیں پر اسی طرح کی خبریں دی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ابھی آج کا جو میڈیا ہے یہ سورس آف انفارمیشن کی بجائے سورس آف میکنگ پرسیپشن, سورس آف کریٹنگ سم اینڈ اسپریڈنگ سم نیریٹیوز, وہ اس پر میرا خیال ہے صحیح فکرہ اس پر یہی ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے بہت ساری اچھی چیزیں نہیں پتہ چلتی. کامسیٹس, نادرا, منسٹری آف لا اینڈ جسٹس, چیف جسٹس نے بڑے فل اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ اس انداز میں یہ محکمے کام کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک پھر نیائی پاکستان ہے جس میں اداروں نے کام کرنا شروع کیا ہے. تو ساری گفتگو جس کانٹیکسٹ میں تھی وہ ایک نواز شریف صاحب کا مقدمہ. نواز شریف صاحب نے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پورے سسٹم کو انہوں نے ماموں بنایا, اس میں کوئی شک نہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک. وہاں پر جو ان کی فوٹیجز آ رہی ہیں چلتے ہوئے گئے ہیں, اور پھر یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جس جہاز میں گئے ہیں وہ ایمبولنس تھی ہی نہیں, وہ تو قطری خاندان کا ان کا جو رائل جہاز تھا جو ان کے سٹاف کو لانے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو ایمبولنس تھی ہی نہیں. اور جھوٹ بولتے رہے شہباز شریف صاحب کا وہ ساٹ, وہ گفتگو کہ جی خرچہ بہت ہوتا ہے اس لیے ہم نے ایمبولنس کو نہیں بلایا, جب تک کاغذ پورے نہ ہو جائیں تو ایمبولنس نہیں آ سکتی. اور پتہ یہ چلا کہ وہ تو قطری خاندان نے دیا ہے سب کچھ. ایک کیوں اتنا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن شیو اتنی کی ہوئی ہے, پلیٹلیٹس اس بندے کے نہ ہوں تو وہ شیو کر سکتا ہے, بھلا تھوڑا سا کٹ لگ جائے, پریشر نہیں برداشت کر سکتا, خون نکلنے لگ جاتا ہے, اور پھر وہ اتنا بھاری بھرکم اوور کوٹ اٹھا کے چل رہے ہیں, اور ساتھ میں اتنے ظالم لوگ ہیں, کسی نے ان سے کوٹ نہیں پکڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ کہیں کوئی ان کی نس پھٹ جائے. اور پھر گھر چلے گئے, اور گھر میں کہتے ہیں ایمرجنسی کریٹ کر دی ہے. اسحاق ڈار صاحب اللہ تعالیٰ خیر رکھے, بڑا 5 وقت کے نمازی ہیں مجھے پتہ ہے, لیکن اس طرح کی بات. تو یہ چیزیں بھی ایکسپوز ہوئی ہیں کہ جو پاکستان کا جو سیاستدان ہے وہ کس طرح مکر و فریب کرتا ہے, اپنے مفادات کے لیے کتنا جھوٹ بولتا ہے, اس پورے سسٹم کو کیسے ماموں بنایا انہوں نے. اور لیکن جو اس ساری کنٹروورسی جو ہے, ایک بات تو اور سامنے آ گئی کہ جو نون لیگ یہ کہہ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب عدالت سے اجازت لے کے گئے ہیں, نواز شریف صاحب کو عدالت نے بھیجا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے آج جو گفتگو کی ہے اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان نے واقعی رحم کھایا نواز شریف پر, جو وہ انہوں نے بات کہی تھی کہ ہم نے رحم کھایا, کیونکہ باہر جانے کی اجازت تو کابینہ نے دی, عمران خان صاحب نے دی. اور بالکل درست فرمایا چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے کہ کورٹس نے تو صرف جزیات طے کی کہ انڈیمنٹی بارڈ لیں یا ایک حلف نامہ لیں, تو حلف نامے پر بات ہوئی. عدالت نے کوئی باہر جانے کی اجازت نہیں دی, وہ تو کابینہ نے ون ٹائم ویور ECL سے ان کو دے دیا تھا. تو بالکل صحیح کہا. تو اب وہ احسن اقبال صاحب کی بات میں سن رہا تھا, مریم اورنگزیب صاحبہ کی بات کہ یہ تاخیر کی, اور یہ دیکھیں یہ عدالت نے بھیجا ہے نواز شریف صاحب کو. اور پھر مجھے وہ جو میں کہتا ہوں پسماندگان دھرنا مولانا فضل الرحمان کا, وہ جو کچھ صحافی ہیں, آج ان کے میں کالم دیکھ رہا تھا, ان کی گفتگو سن رہا تھا, وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں عمران خان صاحب کو چاہیے تھا اگر وہ اجازت دے دیتے تو شاید ماحول اچھا ہو جاتا, اپوزیشن اور حکومت میں نفرتیں کم ہو جاتی. لیکن یہ چیف جسٹس صاحب نے تو جو بات کہی ہے, ان کی سب کی دکانیں بند ہو گئیں, ان کا سودا بکنا بند ہو گیا. لیکن مجھے پتہ ہے وہ اس بات کو مانیں گے نہیں, وہ یہ کرتے رہیں گے ساری گفتگو, اور یہ کہتے رہیں گے کہ یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ گفتگو تھی پرائم منسٹر عمران خان کی. بات یہ ہے, میں رانا صاحب کی طرف جاتا ہوں, میرے ساتھ ہیں, وقت بھی ہمارے پاس کم ہے. کسی بھی معاشرے میں جب گفتگو ہوتی ہے تو اس سے کسی سسٹم کو خطرہ نہیں ہوتا. امریکہ کو دیکھ لیں, وہاں پر پریزیڈنٹ اپنی بات کرتے ہیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اپنی بات کرتا ہے, سینٹ ان کی اپنی بات کرتی ہے,
گفتگو ہوتی ہے اور وہ بالکل کھل کر بات کرتے ہیں, اپنا اپنا موقف دیتے ہیں. اس سے جہاں پر سسٹم مضبوط ہو کچھ بھی کوئی خرابی نہیں ہوتی. یہاں پر تو یار لوگ اگر پرائم منسٹر سے ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات ہو جائے, جو کہ ہونی ہوتی ہے کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی رپورٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر کو, تو اس پر بھی وہ بات شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جناب یہ پتہ نہیں اب کیا ہونے جا رہا ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے جو بات کہی, کھل کر بات کہی, بڑی زبردست بات کہی, اور پرائم منسٹر صاحب نے اس بات کو سنا ہوگا. ہم نے یہ ڈائریکٹلی سنائی بھی اس لیے کہ رپورٹ کرنے والے نہ جانے کیسے رپورٹ کریں گے, تو جو چیف جسٹس صاحب جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے وہ اسی کانٹیکسٹ میں جانی چاہیے, اسی لیے ہم نے ان کی اس تقریر کو چلایا. تو اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر نے اپنے ترجمانوں سے یہ کہا کہ آپ عدلیہ کے بارے میں, ججز کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کریں, خاموش ہو جائیں. لیکن مجھے پتہ ہے ایک دو ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں ان کے کابینہ میں جو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے فلسفے پر بات کر رہے ہیں, لیکن در حقیقت وہ جیسے وہ جو مثال ایک دی جاتی ہے نا کہ وہ چوروں سے ملی ہوئی ہے, تو یہ وہ ان کا بیسیکلی جو بھی وہ بات کرتے ہیں اس کا فائدہ کہیں اور ہو رہا ہوتا ہے. لیکن پرائم منسٹر نے سرزنش کی ہے سخت کہ مت اس طرح کی بات کریں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو سچویشن ہے وہ آگے جائے گی. رانا صاحب آپ سے میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں, چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ایک آرمی چیف, اور جو یوں ڈیفینیٹلی وہ پرویز مشرف صاحب کی بات ہے, سابق آرمی چیف, ان کے مقدمے کا فیصلہ بھی آنے والا ہے. تو قانون اور آئین سمجھنے والے لوگ ہیں کہ کوئی اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ یہ فیصلہ آئے گا پرویز مشرف صاحب کے حق میں. بہرحال عدالت کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے, میں اس پہ اسپیکولیٹ نہیں کرتا, وکلا کی رائے آپ کو بتا رہا ہوں. تو اگر فیصلہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف آ جاتا ہے تو یہ جو ایک متھ بنی ہوئی ہے ہمیشہ سے, یہ جو ایک بات کرتے ہیں جی کہ کسی بڑے آدمی کو, کسی فوجی کو کبھی پاکستان میں سزا نہیں ہوئی, حالانکہ بہت ایک پروسیس ہے, پوری ایک لسٹ ہے, لیکن پھر بھی بہت سارے جو کالم نگار ہیں وہ نہیں مانتے, صحافی نہیں مانتے, سیاستدان نہیں مانتے. تو یہ بحث تو پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی نا اگر ایک سابق آرمی چیف کو سزا ہو جاتی ہے تو. سمیع صاحب دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ یہ جن نام نہاد دانشوروں کی آپ نے بات کی ہے, ان کے مقدر میں یہ لکھا گیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے قومی اداروں کے خلاف بک بک کرتے رہنا ہوتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے جو آج چیف جسٹس پاکستان نے اعداد و شمار بتائے ہیں. سمیع صاحب, کوئی بندہ سوچ سکتا تھا کہ پاکستان میں ایسے ہوگا؟ 36 لاکھ اپیلیں نمٹائی گئی. آپ دیکھیں نا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جو چیف جسٹس صاحب نے جتنے بھی مختلف مقدمات کے اعداد و شمار بتائے ہیں, اور ہمیں اپنی عدلیہ پر فخر ہے. فخر ہے, بالکل. اب بات آ گئی مقدمہ, یہ جو دوسرے مقدمات کی ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں, یہ بھی کریڈٹ اس عدلیہ کو جاتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پرویز مشرف صاحب کا کیس انہوں نے سنا, اب اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ تو جج صاحبان ہی جانتے ہیں, لیکن یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ یہاں قانون سے کوئی بالا نہیں. اور جو دوسری بات سب سے اہم چیف جسٹس صاحب نے کی ہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے اجازت دی ہے باہر جانے کی. تو سمیع صاحب, جن کی آپ نے بات کی, جو پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ جی 15 دن پہلے اگر کر دیتے تو یہ نہ ہوتا, وہ نہ ہوتا, ایئر ایمبولینس نہ لانی پڑتی, کمرشل فلائٹ پہ چلے جاتے. ایک تو وہ ایئر ایمبولینس کا فراڈ بھی سامنے آ گیا. اب یہ معاملہ کہ یہ اجازت تو عمران خان نے دی ہے, تو پھر احسان مند تو پھر نون لیگ کو عمران خان کا ہی ہونا چاہیے. بھیک تو وہیں سے ملی, درخواست بھی وزارت داخلہ میں دی تھی. شہباز شریف کون ہے؟ وہ حکومت ہے, اس کا سربراہ. تو باہر جانے کی جو بھیک ملی نواز شریف صاحب کو, جو خیرات میں باہر جانا نصیب ہوا, وہ خیرات تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے دی ان کو. پہلے پرویز مشرف نے دی تھی. تو سمیع صاحب, یہ جو ہے نا, دیکھیں آج میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے ایک چیز جو ہے نا اس کو جس طریقے سے انہوں نے قوم کو بتا دیا کہ ہمارے نزدیک کوئی بڑا چھوٹا نہیں, کوئی طاقتور اور ناتواں نہیں, ہم صرف قانون کے تابع ہیں اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے. اس میں انہوں نے یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف صاحب کے اہلیت کا بھی حوالہ دیا. درست بات. اچھا, ایک اور مماثلت ذرا اس پہ بیان کیجیے کہ جو باہر جانے کا جو معاملہ ہے, پرویز مشرف صاحب کو باہر نون لیگ کی حکومت نے بھیجا, لیکن انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ہم نے عدالت کے حکم سے بھیجا, جس پر بعد میں عدالت نے اپنی کئی دفعہ آبزرویشنز میں یہ بات کہی بھی کہ ہم نے تو بالکل نہیں ان کو کوئی اجازت دی تھی باہر جانے کی. یہ تو ہم نے کہا تھا کہ حکومت کا اختیار ہے, اگر وہ رکھنا چاہے وہ بھیجنا چاہے, لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو کورٹ کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا تھا. اور ابھی نواز شریف صاحب گئے ہیں تو پھر یہ کہہ رہے ہیں
کہ جی ہمیں کورٹ نے اجازت دی، کورٹ نے اجازت دی. تو بیسیکلی مجھے یہ لگتا ہے کہ جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے بہت وہ ذہین جج ہے، میں آپ کو بتاؤں، جس طرح انہوں نے پاناما کا فیصلہ لکھا تھا. آج جو انہوں نے بات کہی ہے یہ بات درست ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی یہ بات بتائی ہے کہ یہ بنیادی طور پر پرائم منسٹر صاحب آپ نے بھیجا تھا، لیکن یہ میسیج تو سب کے لیے تھا. اس میں میرا خیال ہے وہ جو ایک اپوزیشن کی طرف سے، نون لیگ کی طرف سے یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ جی وہ تو عدالتوں نے بھیجا ہے، تو انہوں نے وہ بھی ایک فاش کر دیا ہے. یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ بھائی ہم نے تو حکم نہیں دیا باہر جانے کا، عدالت لاہور ہائی کورٹ نے تو صرف جزیات طے کی ہیں، باہر جانے کا معاملہ تو حکومت نے طے کیا تھا اور حکومت کے پاس گئی تھی اپوزیشن. شہباز شریف صاحب نے جا کے درخواست دی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہر کوارٹر سے جہاں سے جو آواز آ رہی تھی وہ کھوسا صاحب نے مکمل بڑی تسلی کرائی ہے تمام فریقین کی، ان کی بولتی بند کر دی. میں نے پوری تسلی کرائی ہے انہوں نے کہ جناب یہ تو بالکل ایسے ہوا، اور قوم کو بھی پتا ہے کہ یہ کیسے ہوا. سمیع صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کی. یہ اتنے بڑے نوسر باز ہیں کہ خود یہ سارے کام کرتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پرویز مشرف صاحب کو نواز شریف کی حکومت نے باہر بھیجا اور پروپیگنڈا کرنے لگ گئے ان کے چیلے چانٹے کہ جی عدلیہ نے انہیں باہر بھیجا ہے. اسی طریقے سے اب کس طریقے سے یہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ جی عدالت نے ہمیں، ابھی بھی آج چیف جسٹس صاحب نے واضح کر دیا کہ بھئی وزیر اعظم صاحب نے انہیں اجازت دی ہے، کابینہ نے اجازت دی ہے. اور یہ دیکھیں یہ ایک سمیع صاحب بڑا نوسر بازوں کا ٹولہ ہے. یہ ہمیشہ مکاری، جھوٹ، فریب ان کے رگ و ریشے میں رچا بسا ہے. انہوں نے پرویز مشرف سے معافی مانگی اور کہتے نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا. یہ نہیں، یہ جھوٹ، ریاکاری ان میں نا اس طرح رچ بس گئی ہے. اور ابھی جو ٹوپی ڈرامہ جو اس کا آپ نے حوالہ دیا، اوور کوٹ کس طرح اٹھایا ہوا تھا آپ مجھے بتائیں. جس بندے کے 10,000 6,000 پلیٹلیٹس ہوں سمیع صاحب، وہ اس طرح اتنا وزن اٹھا کے اور بڑے آرام سے جا سکتے ہیں؟ اور پھر وہ جو کاؤ بوائے صاحب جو تھے وہ دیکھیں ہیٹ لے کر کس طرح وہاں پہ چیک رہے تھے. اچھا جی اب دیکھیں نا، یہ تو انٹینشن کیا ہے. اگر شہباز شریف صاحب علاج کے لیے گئے ہوتے، 4 ہفتوں میں واپس آنا ہوتا، تو یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دیتے؟ سوال ہی پتہ نہیں. یہ جیسے ہی گئے ہیں، استعفیٰ دے گئے ہیں، تو یہ تو پوری انٹینشن سامنے آ گئی کہ ہمارا جی سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھی ہم فارغ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ رانا تنویر. لیکن آپ کا خیال ہے کہ رانا تنویر بن جائیں گے؟ وہ تو حکومت کے دیکھیں یہ اگر اب عمران خان چاہیں گے تو رانا تنویر چیئرمین بنیں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے. اس وقت سمیع صاحب انہوں نے کس طرح شور مچایا، ڈرامہ کیا، چیخ و پکار کی کہ جی اپوزیشن لیڈر کو ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اس وقت یہ پھنسے ہوئے تھے نیب کے پاس، یہ نیب کی تحویل میں تھے، جسمانی ریمانڈ پر تھے. وہ پروڈکشن آرڈر کے لیے انہوں نے اپنا خود ہی کہ میں تاکہ اپنا پروڈکشن آرڈر خود ہی جاری کر لوں، یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بن گئے. انہوں نے کبھی اس کے بعد جب یہ رہا ہوئے اس کے بعد کبھی انہوں نے میٹنگ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی؟ بہرحال رانا صاحب وقت قدر دیجئے. اور ناظرین، جو عمران خان صاحب نے اپنے ترجمانوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اور ججز کے حوالے سے کسی کیس کے کانٹیکس میں بھی آپ بالکل ہر طرح کی گفتگو سے اجتناب کریں، بہت صحیح فیصلہ. اور وی جسٹ ہوپ کہ ترجمان جو ہیں وہ اس بات پر عمل درآمد کریں گے. اور اگر کوئی کالی بھیڑ سامنے آئی جس نے کوئی اس طرح کے بیان دے کے کچھ اپنا لچ تلنے کی کوشش کی، تو امید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس دفعہ وہ کام کریں گے جو ماضی میں انہوں نے نہیں کیا، یعنی اس بات کی معافی نہیں دیں گے. اجازت دیجیے ناظرین، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.